انسانی زندگی کے اندر دو قسم کے حالات چلتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی کا تعلق جس بھی شعبے سے ہو، جس بھی انداز سے ہو، دو چیزیں اس کے اندر لازمی رہتی ہیں۔ یا تو اس پہ صبر کے حالات آئیں گے یا شکر کے حالات آئیں گے۔ صبر حالات پہ آتا ہے، شکر نعمتوں پہ آتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے اندر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب جب صبر کے حالات آئیں گے تو اس میں انسان کو تحمل کرنا پڑے گا، بردباری اختیار کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو قائم رکھنا پڑے گا۔ تحمل بردباری کیا چیز ہے؟ جو حالت انسان پر آ جائے، میرے دوستو توجہ سے بات ہم نے سننی ہے، بولنی ہے، تاکہ انسانی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، عام زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا مدار بہت بڑے نتائج پہ رکھ دیا گیا ہے، بہت بڑے نتائج ہیں اس کے۔ جو تحمل کس کو کہتے ہیں، بردباری کس کو کہتے ہیں؟ جو حالت آ جائے اس پہ انسان صبر بھی کرے اور شکر بھی کرے، اس کو تحمل کہتے ہیں، اس کو بردباری کہتے ہیں۔ اور جب تحمل اور بردباری سے انسان باہر نکلتا ہے تو وہ اس کی زندگی بے چین اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ نئی حالت پیدا ہونے کا انتظار کرتا ہے بڑی بے تابی کے ساتھ۔ میری یہ ابھی حالت بدل جائے، میرا یہ نظام ابھی بدل جائے، میرا یہ غم خوشی میں ابھی تبدیل ہو جائے، میرا فقر غنا میں کیسے تبدیل ہو جائے، میرا کاروبار کیسے ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو وہ حالات ہیں جو دنیاوی تقاضے رکھتے ہیں، اس میں روحانی زندگی بھی ہے۔ ایک بندہ روحانی بے چینی کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ میں یہ کیوں نہیں بنا، میرا یہ کیوں نہیں ہوا، میری اس طرح سے ترقی کیوں نہیں ہو گئی۔ تو جس حالت کے اندر ہے اس پہ صبر بھی کرے اور شکر بھی کرے، اور جو اگلی حالت ہے، نئی حالت کا اتنی بے چینی سے انتظار نہ کرے کہ اس میں بے چین ہو جائے اور پریشان ہو جائے۔ اور اگر اس کا اگلی حالت کا انتظار اس طرح کرتا ہے کہ ابھی یہ ایسے کیوں نہیں ہو گیا فوراً، تو یہ انسان بے چین رہتا ہے۔ اس لیے صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں صابرین کے ساتھ ہوں، میری مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور نعمت جو شکر ہے، جب بندہ شکر کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو کیا ہوگا کہ میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ روزانہ بندہ شکر ادا کرتا رہے، جس جگہ پہ بھی ہے، جس درجے پہ بھی ہے، جتنی اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور جو حالت آئی ہوئی ہے بندے پہ اس پہ بندہ صبر کرتا رہے۔ چلتے 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 نگاہ اللہ کی طرف بندے کی بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ کا یقین اس کے اندر، اس کے دل میں گھر کرتا چلا جائے گا، اور اللہ کی نعمتیں اس پہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ حالات بعض اوقات انسانوں کی طرف سے آتے ہیں، بعض اوقات نقصان کئی شکلوں کے اندر نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے تو وہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، فرمایا جو اللہ کا بندہ ہے، داعی اللہ ہے، اور
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہے، اس پہ ہمیشہ حالت رہتی ہے۔ کبھی اپنوں کی غیروں کی طرف سے حالات آئیں گے، تو میں جب عام حالات بند ہو جائیں گے، غیروں کی طرف سے حالتیں نہیں آئیں گی، تو پھر اپنوں کی طرف سے آئیں گی، تاکہ اس کی ترقی نہ کہیں رک جائے۔ اس کے اندر انسان کی ترقی کا راز حالات ہیں۔ جب حالت آتی رہتی ہے، اس میں صبر کرتا ہے، نعمت آتی ہے اس میں شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات میں بلندی عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اب اس کے لیے جتنے فرائض ہیں اس کو دیکھا جائے کہ بندہ فرائض کو نہ چھوڑے، نوافل کو نہ چھوڑے۔ اس میں جو بڑا انسانی زندگی کے اندر نوافل والی زندگی میں بڑا مرکزی کردار ادا کرتی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ انسان تہجد کو نہ چھوڑے۔ تہجد کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا کہ یہ رات کی نماز ہے اور یہ نفل ہے آپ کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کو ضرور پڑھتے تھے، اور یہ ایک جگہ پہ ارشاد ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت اللہ کو یہ لوگ یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ پاک کے سامنے اپنے اتھرو بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ روزانہ آتے ہیں، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہر روز اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں سے کہتے ہیں، وہ ہے بھی مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، دنیا کی عزتیں مانگنے والا؟ وہ ہے بھی بڑے تھوڑے ہیں جو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات کے سامنے اپنی معروضیاں رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی عرض گزارشات اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہوتے ہیں، بڑے تھوڑے ہوتے ہیں اس وقت۔ اس میں عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی رکھتے ہیں؟ تو تہجد کی کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی سے تھوڑی یعنی کم از کم 4 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، زیادہ سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے۔ تو تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ ایک بندہ اٹھا ہے، اس کی روزانہ کی ترتیب ہے اٹھنے کی نماز تہجد کی، لیکن آج کیا ہوا ہے کہ وقت ہی تھوڑا ہے، بس وضو کیا ہے، جلدی سے 5 منٹ باقی ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، زیادہ وقت ہے 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی اللہ توفیق دے۔ میں تہجد کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو تہجد کا وقت کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بات رہ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام تہجد کی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن پہلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے، چھوٹی پڑھتے تھے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک کا وقت سارا تہجد کا وقت ہے۔ لیکن عام طور پہ جو روایات کے اندر آیا ہے کہ تہجد کا جو اعلیٰ وقت ہے، اور چونکہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تو وہ وقت ہے جو رات کا 3را پہر ہوتا ہے۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جو تہائی رات آخری بچتی ہے، یہ تہجد کا بہت اعلیٰ قسم کا وقت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ ایک بہت بڑا نور ہے، اس کے اندر انسان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ کبھی ایک بیمار آدمی تہجد کی پابندی کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت رکھی ہوتی ہے، نور رکھا ہوتا ہے تہجد کے اندر۔
تو تہجد کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سونا اس کے لیے ضروری ہے، یا سونا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ عام انسانوں کی زندگی یہ ہے کہ رات کو سوتے بھی ہیں، صبح اٹھتے بھی ہیں، نمازوں کی پابندی کرے بندہ۔ لیکن میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو تہجد پڑھنا میرے لیے کافی مشکل ہے، صبح اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، تو اپنی ابتدا اس طرح کر دے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے تو تہجد پڑھ لیا کرے، تہجد کی نفل پڑھ کے سو جایا کرے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرے یا اللہ اس کا جو بہترین اور اعلیٰ قسم کا وقت ہے وہ تو ہے پچھلی رات میں، اللہ پاک مجھ سے ابھی اٹھا نہیں جاتا، تیری مہربانی ہے کہ ابھی یعنی یہ تو اس وقت تو میں جاگا ہوا ہوں اور میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے، تو میرے مولا مجھے صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب یہ بندہ اس طرح تہجد پڑھتا رہے گا اور نفل پڑھتا رہے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اگلے دنوں میں اور اگلے وقت کے اندر آنے والے اوقات میں اللہ تعالیٰ صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس لیے کہ یہ بندہ مخلص ہو گیا ہے اللہ کے سامنے، یہ بندہ مخلص ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہم تہجد کی نماز میں اچھا ایک آدمی ہے، ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا بندہ اس میں کیا پڑھے؟ ایک بندہ ہے اس کو قرآن آتا ہے، حافظ ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھے، لمبی رکعتیں پڑھے، اور ایک آدمی ہے کہ اس کو تو قل هو اللہ آتی ہے بڑی مشکل سے، سورہ اخلاص بڑی مشکل سے آتی ہے، وہ کیا کرے کہ وہ سورہ اخلاص ایک ہی رکعت کے اندر یعنی قیام کے اندر کئی مرتبہ پڑھ لے۔ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، قل هو اللہ 10 دفعہ پڑھ لے، 12 دفعہ پڑھ لے، 20 دفعہ پڑھ لے۔ جتنی بھی زیادہ لمبی رکعت ہوگی اتنا زیادہ اس کا نور ہوگا۔ اور یہ جو ہم رکوع جاتے ہیں تو اس میں تسبیحات جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہی پڑھے بندہ، 5 دفعہ، پھر 7 دفعہ، پھر جتنی مرضی لمبی کرتا جائے، 100 دفعہ پڑھ لے، 50 دفعہ پڑھ لے، لمبا کرے۔ اس کے اندر جو دعائیں آتی ہیں بندہ دل ہی دل میں دعائیں بھی کرے، اور قرآن اور سنت کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں وہ یعنی نفلی نمازوں کے اندر کثرت کے ساتھ بندہ مانگے اللہ کے سامنے، سجدے کی حالت میں۔ اسی سجدے کی حالت میں بھی جیسے سبحان ربی الاعلیٰ بندہ پڑھتا ہے تو تسبیحات جتنی مرضی لمبی کر لے، جتنا مرضی لمبا سجدہ کر لے، تو لمبی لمبی رکھتے پڑے، پھر دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ ایسے جیسے ہاتھ تھک جائیں بندے کے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آتا ہے، اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو ہم تہجد کو لازمی پکڑیں، اللہ کے سامنے جھکیں، یا اللہ یہ زندگی تو بڑی ادھاری ہے، چھوٹی سی ہے، مسافر ہے بندہ، جانا ہے یہاں سے۔ انشاءاللہ جو تہجد پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں نور پیدا فرما دیں گے، نورانی قبر ہو جاتی ہے تہجد پڑھنے والے کی۔ تو اس لیے سب کوشش کریں، آسان کر کے شروع کریں، اس کو 2 رکعتیں شروع کر دیں، 4 رکعتیں شروع کر دیں، صبح نہیں اٹھا جاتا عشاء میں شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جب بندہ بڑھتا ہے نا، کسی طرح بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ اپنی رحمت اس کی طرف کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے عصر کی نماز کے بارے میں آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یعنی دعا دی ہے کہ اللہ جو عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس کو رحمت دے، رحمت عطا فرما، اس کو اپنی رحمت کی اللہ لپیٹ لے اپنی رحمت کے اندر اس کو۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ عصر کی 4 سنتیں جو ہے وہ جلدی جلدی گیا ہے، اذان سے پہلے چلا گیا ہے، وہاں جا کے عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے اندر وہ بندہ آ گیا، اللہ کی مہربانی کے اندر وہ بندہ آ گیا۔ اس لیے جتنے اعمال ہو سکتے ہیں باہمت ہو کے کریں، انشاءاللہ اگلے جو یعنی معمولات ہیں، اگلے جو عمل ہیں جو ہم سے ہو نہیں رہے ہیں اور ہماری ہمت نہیں پڑ رہی ہے، انشاءاللہ جو آسانی کے ساتھ ہم اس کو کریں گے اللہ اگلے عملوں کی ہمت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔